کل کا جو ٹاپک تھا اس میں سے جو چیزیں رہ رہی تھیں اس میں یہ ہے، یعنی وہ ہم نے کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جو شریعت کی درخواست کی گئی، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا اللہ کی طرف سے ان کو کوہ طور پر بلایا گیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چلہ کشی کی، وہیں تورات کا عطیہ ملا۔ پھر اس دوران یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ ہیں تو آپ کے عدم موجودگی میں سامری کی شرارت کیا تھی، پھر کس طرح سے پھر بچڑے کی پرستش ہوئی، بنی اسرائیل کو اس پر تنبیہ اور توبہ کی ہدایت کس طرح سے کی گئی، پھر اس کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ کا اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ کیا کیا وعدہ تھا کہ آپ یہ کام کریں، اس کے نتیجے میں آپ کو جو ہے نا ارض مقدس میں اللہ تعالیٰ وہاں آپ چڑھائی کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو فتح سے ہمکنار کریں۔ تو اگلا جو ٹاپک ہم نے کور کرنا تھا وہ تھا نبی اصلاحات، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، انہوں نے کس طرح یعنی شرک کی جڑیں کاٹیں اور قوم میں ایک نیا عزم اور حوصلہ پیدا کیا۔ تو اس ڈیٹیل کی طرف ہم آتے ہیں کہ وہ کیا کیا اصلاحات تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل الپیغمبر تھے۔ یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ تھا کہ آپ نے اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ ظاہر ہے یہ آپ کے پاس انفارمیشن ہے، اور میں نے کل بات بھی کی تھی، یا یہ جب سے یہ ٹاپک آگے بڑھا یہودیت سے متعلقہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خاص طور پہ ان جب ایسے حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی جب جو فرعون تھا کس بات کا مرتکب تھا کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، ٹھیک ہے نا، یہ عمل تھا اس کا جس کے بارے میں قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو پھر وہ یعنی دیگر جو مظالم ہیں ان کی ایک لمبی چوڑی وہ ایک فہرست ہے، یہ تفاسیر میں بھی باقی جو ہے نا جو تحریری مباد ہے، میں نے آپ کو بک قصص الانبیاء کے حوالے سے کل بتایا تھا، یہ ڈیٹیل وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بات ہی ہو رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یعنی اپنی قوم یعنی بنو اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دلائی۔ وہ قوم یعنی وہ بنو اسرائیل جو ایک طویل عرصہ سے غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہ بک آپ کے پاس، بلکہ آپ نے اب لائبریری میں 4-5 سیٹ پڑھے ہیں، قصص الانبیاء یا قصص القرآن، اس میں یہ مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی قصص القرآن میں لکھتے ہیں کہ تاریخ کا یہ ایک مسلمہ مسئلہ ہے کہ جب کسی قوم پر غلامی کی حالت میں صدیاں گزر جاتی ہیں تو اس کی زبوں حالی اور پستی کے حدود یہیں ختم نہیں ہو جاتے کہ وہ مفلس اور بدحال اور قہر اور پریشان ہوں، بلکہ ان کے قواعد عملی کی خرابی سے زیادہ ان کے قواعد دماغ بیکار اور ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی ان کا ایک ہوتا ہے نا عمل، انسان ہاتھ سے کام کرتا ہے، ایک ہے دماغ سے سوچنا، وہ صلاحیتیں بھی گویا کہ وہ مفقود ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے ہمت شجاعت مفقود ہو جاتی ہے اور وہ پستی پر ہی قناعت کر لیتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں نا کس طرح کے کل آپ نے یعنی سنا ہوگا کہ کل میں نے بتایا تھا کہ اس حد تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو دیکھیں نا فرعون سے نجات دلانے کے لیے دیکھنا اپنے ساتھ، اور پھر ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ان کے درمیان ہیں، لیکن پیچھے دیکھا تو کیا عجیب قسم کی بات کی کہ کیا موسیٰ ہمارے لیے مصر میں قبریں نہیں تھی،
ہم ان کی غلامی میں ٹھیک تھے، اب یہ کہ ہمارا کیا بنے گا، اس طرح کی بات۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اور ڈٹھائی اگلے وہ جو یا قوم ادخلوا ارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم، اس والے سے بھی پھر انہوں نے ڈٹھائی کی کہ انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعد۔ تو یہ ہے یعنی دماغی صلاحیتیں جب وہ دیکھیں نا شل ہو جائیں، ایک طویل عرصے تک ایک ماحول میں بندہ یہ جو ہے نا پلتا بڑھتا جوان ہوتا رہے، پھر دنیا سے چلا جاتا رہے، تو پھر یہی صورتحال ہوتی ہے، تو یعنی سوچ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نا امیدی جو ہے ان کا شیوا بن جاتی ہے، اور ذلت کو وہ صبر و قناعت سمجھنے لگتے ہیں۔ اس لیے جب کوئی مصلح یا پیغمبر اور رسول اس دماغی اور عملی پستی سے نکالنے کے لیے ان کو پکارتا ہے اور ہمت و شجاعت پر آمادہ کرتا ہے، تو یہ ان کے لیے سب سے مشکل اور ناممکن جو ہے نا یہ پیغام نظر آتا ہے، اور کبھی وہ اس راہ کی سختیوں سے گھبرا کر آپس میں دست و گریباں ہونے لگتے ہیں، اور کبھی اپنے نجات دہندہ پر شک و شبہ کی نگاہ ڈالتے ہیں۔ یہ پوری ہسٹری ہے، یہ یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ آپ دیکھیں نا سیرت طیبہ کے جو ہے نا ابتدائی وہ جو پہلو ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یعنی مکی زندگی ہے، یعنی دعوت و تبلیغ کا جب سلسلہ شروع کیا، ابتدا میں کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا گیا، ستایا گیا، اور پھر میں نے آپ سے بات کی تھی کہ اللہ کے نبی نے یعنی اسی روش کے سے متعلق کیا فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کی ہسٹری میں جتنی ایذائیں جتنی تکلیفیں مجھے دی گئیں کسی اور نبی کو اتنا تنگ نہیں کیا گیا۔ حالانکہ دیکھیں نا قرآن مجید بتاتا ہے کہ یقتلون النبیین وغیرہ، یہی بنو اسرائیل یعنی انبیاء علیہ السلام تک کو وہ قتل کی بغیر نہیں چھوڑ، ان کے اوپر غلیظ قسم کے اتہامات لگائے، الزامات لگائے، باقی کیا کیا کسر کوئی نہیں چھوڑی، لیکن اللہ کے نبی کو ان سے بھی زیادہ تنگ کیا گیا۔ لیکن یہ کہ میں نے آپ سے باتیں کی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام ان کے ساتھ اللہ کی ہم وقت نصرت اور تائید شامل رہتی ہے، کسی مرحلے پہ وہ جو ہے نا وہ اللہ کی نصرت اور تائید سے خالی نہیں ہوتے۔ تو اسی لیے یہاں تک کہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ٹھیک ہے، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ وہ یعنی اپنے نجات دہندہ پر شک و شبہ کی نگاہ ڈالنے لگتے ہیں، اور اگر اس جدوجہد میں ان کو کوئی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے تو وقار اور سنجیدگی سے بھی گزر کر یعنی وقار اور سنجیدگی سے بھی گزر کر اظہار مسرت کرنے لگتے ہیں، اور اگر اس راہ میں کوئی پریشانی یا آزمائش آ پڑے تو جو ہے نا مصلح یا پیغمبر کو الزام دینے لگتے، جیسے کہ انہوں نے الزام دیا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ ہم کو خام خواہ تو نے اس مصیبت میں پھنسایا، ہم تو اپنی حالت پر ہی صابر و شاکر تھے۔ یہی حال بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تبلیغی حق سے لے کر مصر سے خروج کے وقت تک جو حالات پیش آئے وہ اس امر کی زندہ شہادت ہے، یعنی یہ جو ہے نا مصر سے خروج سے لے کر اس وقت سے لے کر اور اس کے بعد یعنی وصلی اللہ علیہ جس طرح کے مطالبے ہوتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر دے وہ پھر تھا، یعنی کوئی ایک پہلو نہیں ہے کہ اس کو اس حوالے سے بات کی جائے کہ صرف ان سے یہی غلطی، بلکہ یہودیوں کی یہ جو ہے نا میں نے آپ کو بتایا دو خصائص کہ یہ ہمیشہ سازشی اور باغی ذہن رہے، کبھی نہ خود آرام سے یعنی سکون سے جو ہے نا رہے نہ دنیا، یہ ان کے خصائص ہیں۔ تو یہ دیکھیں وہ جو ان کے خصائص ہیں انہی خصائص کی بنیاد پر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے یعنی بخشا نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ہستی ہیں
کہ جن نے شرک کی جڑیں کاٹ دی، قوم میں ایک نیا عزم اور حوصلہ پیدا کیا۔ آپ نے اس دور کے جادوگروں کے عزائم کو ناکام بنایا، فرعون کے تکبر اور غرور کو خاک میں ملا دیا، اور قرآن حکیم کی یعنی مطالعہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت بیان کی ہوئی ہے۔ یہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح آپ کو بھی بہت سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اسی وجہ سے مولانا سہاروی مزید لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بچپن کی زندگی سے وفات تک کے حالات ایسے عجیب و غریب طریقے سے گزرے ہیں کہ ان کے مطالعہ سے بے ساختہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلالت کا اقرار و اعتراف کرنا پڑتا ہے، اور یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ قوم فرعون اور بنی اسرائیل کے ہاتھوں جو تکالیف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھائیں اور ان کی اصلاح حال کے لیے جس قسم کی ایذائیں و مصیبتیں برداشت کی، ان کی نظیر کہیں نہیں ملتی ما سوائے یعنی اس وقت اس دور میں یعنی جس نوعیت کی تکلیفیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ اپنے وقت میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ البتہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے میں ابھی بتا چکا ہوں، اور پھر خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تو خیر اس طرح کا وہ عزم، ہمت، حوصلہ، یہ پھر یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ ذکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض۔ تو اب ہم آتے ہیں جی موسوی احکام عشرہ۔ موسوی احکام عشرہ یہ کون سے ہیں؟ موسوی احکام یعنی وہ 10 احکام یہ تو در حقیقت تورات ہی کا ایک حصہ ہے، یہ یہودی مذہب کی کوئی الگ کتاب نہیں ہے۔ یہ احکام عشرہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ 10 احکام اس وقت عطا کیے گئے جب آپ کوہ طور پر اعتکاف میں تھے۔ آپ کو جو احکام عشرہ دیے گئے ان کی تفصیلات یہ ہیں۔ نمبر 1 شرک کی مذمت۔ نمبر 2 شرک کی مذمت کس طرح سے کہ میں اللہ تمہارا رب جس نے تمہیں مصر کی سرزمین سے جہاں تم غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے نکالا، تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ، یعنی شرک کی مذمت۔ نمبر 2 ہے ایک خدا کی عبادت۔ ایک خدا کی عبادت یعنی تم اپنے لیے کوئی بت، کوئی مورتی نہیں بناؤ گے، بتوں کو سجدہ نہ کرنا اور نہ ہی ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں ہی تمہارا رب ہوں۔ نمبر 3 ہے اللہ کے نام کا تقدس۔ تم اپنے رب کے نام کو غلط طور پر استعمال نہیں کرو گے، جو میرے نام کا غلط استعمال کرے گا وہ سخت سزا پائے گا۔ نمبر 4 ہے یوم السبت کی ممانعت۔ یوم السبت یعنی ہفتے والا دن، یہ تو بارہا آپ پڑھ بھی چکے ہیں، سن بھی چکے ہیں کہ یہودیوں کو اس دن یعنی یہ حکم تھا کہ اس کو متبرک سمجھنا، 6 دن تمہارے کام کرنے کے لیے ہیں، لیکن 7ویں دن کوئی کام نہ کرنا۔ ہفتہ کے دن نہ تم کام کرنا، نہ ہی تمہارا بیٹا، نہ تمہاری بیٹی، نہ تمہارا غلام، نہ تمہاری کنیزیں، نہ تمہارا بیل، نہ تمہارا گدھا، نہ تمہارے مویشی۔ یعنی ممانعت تھی یوم السبت، ہفتے والے دن کام کرنے کی ممانعت تھی۔ پھر ہے اب یہ والدین کی عزت و احترام، یعنی اپنے والدین کی عزت کرنا، انہیں احترام دینا، ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، اور
نیکسٹ ہے قتل کی ممانعت، قتل کی ممانعت، کسی بھی انسانی جان کو ناحق قتل کرنا۔ نمبر نیکسٹ ہے جی بدکاری کی ممانعت، یعنی تم بدکاری نہ کرنا۔ نمبر نیکسٹ ہے 8 پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی کی ممانعت۔ نمبر 10 ہے پڑوسی کی کسی چیز کا لالچ نہ کرنا، یعنی اپنے ہمسائے کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اپنے ہمسائے کے مکان، اس کی زمین، اس کے کسی بھی مال کو ناجائز طریقے سے حاصل نہ کرنا۔ یہ تھے موسوی احکام عشرہ، موسوی احکام عشرہ۔ ان کو ہم اسلامی تعلیمات کے تناظر میں دیکھیں گے کہ اس کی اہمیت و افادیت یعنی یہودی مذہب میں کس قدر حاصل ہے، یہ بھی دو چار الفاظ یہ سماعت کر لیں تو پھر ہم آئیں گے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں۔ اس لیے کہ یہ جو احکام عشرہ ہیں اسلامی تعلیمات سے یعنی بالکل ملتی جلتی ہیں، اور لیکن یہ کہ اسلام میں ان کو زیادہ صراحت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اتنی تنبیہ ہے اور اتنا یعنی ایک چیز قتل، پھر والدین، پھر اس کے ساتھ شرک، یہ گویا کہ جب آپ پہلے سٹیپ پہ ہی یعنی آپ نے اس کی خلاف ورزی کر دی تو باقی آپ جتنا مرضی ہے یعنی آپ کوئی نیکی یا بھلائی کے کام کرتے رہیں، لیکن آپ کے اندر وہ شرک کا عنصر موجود ہے، شرک میں مبتلا ہیں، تو پھر وہ کوئی اچھائی، خیر خواہی، کوئی اور نیکی کے کام یا اچھائی کے کام، وہ چیزیں آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی کسی بھی لحاظ سے۔ اسی طریقے سے جو ہے نا جب تک یہ آپ توبہ نہیں کریں، اس لیے کہ توبہ ہی وہ نسخہ ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ تو یہ جو احکام عشرہ ہیں ان کی جو اہمیت ہے یا افادیت وہ کس قدر ہے کہ یہودی احکام عشرہ کو بہت اہمیت دیتے ہیں، ان پر عمل کرنا ہر یہودی کا فرض ہے، اور یہودی علماء احکام عشرہ کو نہ صرف تورات بلکہ اپنے مذہب کی روح قرار دیتے ہیں۔ یہودی علماء نے باقاعدہ ان احکام عشرہ کی شرح تحریر کی ہے۔ ان کے نزدیک احکام عشرہ پر عمل کرنے سے یہودی جنت میں جائیں گے۔ آگے جب ہم دیکھیں نا یہ تورات اور پھر تالمود، ان کا باہمی تعلق، بلکہ اب دیکھیں اب تورات تو ہے ہی پس منظر میں، تالمود کو زیادہ یہودی اسی کے اوپر عمل پہ رہا ہے، یہ آپ دیکھیں، اور اس تالمود کی روشنی میں غیر یہودی کے ساتھ ہر طرح سے گویا کہ جس طرح ہم یہ ہندو مت میں ذات پات کے نظام کے حوالے سے ایک برہمن کو کس قدر تقدیس اور فوقیت حاصل ہے، اسی طرح سے بلکہ اس سے بھی کئی گنا یہ جو ہے نا یہ تالمود میں یہ یہودیوں نے غیر یہودیوں سے متعلق اتنا کچھ لکھا کہ یعنی غیر یہودی کو دھوکہ دینا، اس کو قتل کرنا، اس کے مال کو جو ہے نا قبضے میں لے لینا، جس سے تو یہی چیزیں آپ دیکھیں نا یہود و ہنود میں گویا کہ اس اعتبار سے جو ہے نا برہمن اور یہ یہودی یہ تقریباً بالکل سیم جو ہے نا چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو بہرحال ہم اس طرف بڑھتے ہیں کہ احکام عشرہ کا جائزہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، یعنی یہ جو 10 احکام ہیں اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں، یہاں پہ آپ کو وہ پوری وضاحت اور صراحت آپ کے سامنے آئے گی کہ شرک نمبر 1 پہ بات ہوئی تھی شرک کی مذمت۔ تو قرآن مجید میں شرکی یعنی احکام عشرہ میں پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تو قرآن مجید نے تو اس حوالے سے بالکل واشگاف اور واضح طور پہ ڈکلیئر فرما دیا کہ ایک تو یہ کہ ان شرکا ظلم ہے، پھر فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے نا
اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا، اور اس کے علاوہ اللہ جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ تو میں نے ابھی بات کی تھی کہ جب تک انسان ان تمام، یہ دیکھیں نا، والدین کی نافرمانی ہے، شرک ہے، باقی جو بڑے بڑے گناہ، اس سے پلٹے نہ، یعنی توبہ نہ کرے، پھر عزم صمیم کے ساتھ، یہ نہیں کہ بھئی یہ کر لیا پھر کر لیا، عزم صمیم کے ساتھ، ہاں پھر اگر نہ چاہتے ہوئے کہیں بندہ سلپ کر جاتا ہے، پھر بھی وہی ہے نسخہ توبہ ہی کا، وہ صرف توبہ کا وہ صرف استعمال کریں گے تو تب بات بنے گی، ادروائز کوئی چیز ایسی ہے نہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہاں پہ یہ شرک، تو یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق شرک سے بڑی کوئی ضلالت نہیں، ٹھیک ہے نا۔ وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا، پڑھا ہے نا آپ نے کہ جس نے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے، پھر ہدایت کے راستے آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، مسدود ہونا شروع ہو جاتے ہیں، گویا کہ وہ جس طرح دیکھیں نا، وہ شاہراہ جس کے اوپر آگے کوئی بلاک ہو جائے، سلائڈ پڑ جائے، وہاں سے پھر آپ کا گزرنا مشکل ہو جائے، ایک طرف وہ دریا ہو، کھائی ہو، آپ کے گزرگاہی وہ بالکل کوئی مطلب ہے، آپ وہاں ایک قدم نہ جما سکیں، تو اس طرح کی صورت حال ہوتی ہے کہ بھائی آپ وہاں پہ پھنس کے رہ جاتے ہیں۔ تو یہی چیزیں ہیں، اور میں نے اس کی جو اصلی شکلیں بتائیں کہ ہم کس صورت میں، ہمیں مثلاً ابتدائی طور پہ جب ہم عرب کے اس کلچر کو دیکھتے ہیں کہ فلاں اس کے بت بناتے ہیں، پتھروں کے بت فلاں، تو یہ میں وقتاً فوقتاً جو ہمارے مشاہدے میں جو چیزیں آتی ہیں کہ یہ اس حوالے سے میں نے آج تک کسی ممبر سے یہ بات نہیں سنی کہ لوگوں بعض اوقات لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ لاشعوری طور پہ غیر مرئی انداز میں، ٹھیک ہے نا، غیر مرئی انداز میں لاشعوری طور پہ، بسا اوقات شعوری طور پہ بھی، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بالکل اس سے صرف نظر کرتے ہوئے، اس کی میں مثالیں دیا کرتا ہوں کہ اگر اس زمانے میں یہ دیکھیں نا جو پڑے ہوئے بت وہ ناپسندیدہ تھے، تو آج ہمارا عجیب حال ہے کہ جب کاروبار کے دوران آپ دیکھیں وہ اسٹیچو، وہ پلاسٹک کے بنے ہوئے وہ بت، ان کے اوپر کپڑے شپڑے ہم پہنا کے، پگڑیاں باندھ کے، وہ دولہا دلہن کے وہ لباس ہم دیکھیں نا کس انداز میں وہاں پہ وہ ان کی نمائش کرتے ہیں، وجہ یہ کہ یہ ہمارا کاروبار اس سے چمکے۔ تو یہ چیزیں کوئی، اس کے علاوہ جب یہ چیزیں مارد وجود میں نہیں ہیں تب بھی تو لوگ کپڑے پہنتے تھے تھانوں کے اندر لپیٹ کے، تو کتنا اس کے اندر حسن ہے، نہ زیادہ اس میں جھنجٹ میں انسان پڑتا ہے، پھر یہ اس طرح ایک شائبہ تو ہے نا اس کے ساتھ، یہ مماثلت تو پائی جاتی ہے، لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں۔ کسی ممبر سے میں نے پھر آج تک یہ میرے سماعت میں نہیں آیا کہ میں نے سنا ہو کہیں کسی جمعے میں کہ لوگوں نے یا کسی عالم نے لوگوں کو اس حوالے سے توجہ دلائی ہوئی کہ بھائی اس چیز کی ضرورت کیا کہ آپ اس اسٹیچو کے اوپر کپڑے لپیٹ کے تو اس طرح کر کے تو آپ جناب یہ کریں، نمائش کریں، تو وہ ہے کہ یہ بھی دیکھیں اس کے ساتھ کس طرح سے مماثلت۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جی، یہ بات یہ ہے جی کہ جو ہے نا شرک کے بارے سے متعلقہ بات ہو رہی تھی کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق شرک سے بڑی کوئی ضلالت نہیں، وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا، شرک کرنے والا اپنے آپ کو بلندی سے پستی میں اور صفائی سے گندگی اور کیچڑ میں پھینک لیتا ہے۔ دیکھیں نا انسان کی شخصیت کس طرح، یا جس طرح وہ آپ ہندو مت میں پڑھ گے یعنی گاؤ پرستی کی کوئی شکلیں، حیوان پرستی کی مذہب کے ارتقاء کے حوالے سے آپ پڑھ چکے ہیں، تو وہ گائے کو ہندو کلچر میں دیکھیں نا، گائے کو ذبح کر دینے کے نتیجے میں پھر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کے تصورات کیا ہیں ان بدبختوں کے کہ تیری گھنڈی کو سلام، تیری کھال کو سلام، تیرے بالوں کو سلام، یعنی جو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو چوپائے ہیں، ٹھیک ہے، یہ حیوان جو ہیں ان کو میں نے تمہارے کام میں لگا دیا، پھر یہ کہ ان سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، تم فلاں فلاں کام کرتے ہو، تو اس والے سے ہم نے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ثنائی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ جو ہے نا یہ مخلوق جس کو اللہ نے تمہارے کام لگا، پھر اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت اور پرستش نہ کرو، تو آپ وہ جو تمہارے فائدے کی چیزیں انہی کے پیچھے، یعنی اپنی اس لالچ میں اس کو اپنا الہ و معبود بنا لو، پھر یہ کیا ہے؟
تو یعنی یہ دیکھیں نا ذہنی اور علمی پستی کے علاوہ کچھ ہے، تو پھر آپ اس کے نتائج اتنے خطرناک بھیانک ہوں گے کہ دنیا بھی اور آخرت میں سب سے زیادہ۔ تو اس کے بعد ہے جی ایک خدا کی عبادت۔ احکام عشرہ میں دوسرا حکم یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی جائے، یعنی اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی پرستش نہ کی جائے، وہ جو پہلے آپ شرک کی مذمت میں جو کچھ پڑھ چکے ہیں۔ اسی لیے کہ اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا إِيَّاهُ۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کا یہ ریفرنس ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا إِيَّاهُ۔ آگے آتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ، وہ آگے ہم جا کے سارے کلیئر کریں گے کہ اللہ کے سوا یعنی آپ کے پروردگار صاف صاف حکم ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ نمبر نیکسٹ ہے اللہ کے نام کا تقدس۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے تقدس کو، اللہ تعالیٰ کے نام کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھنا۔ اور قرآن مجید میں بھی یہ، تو اس سے مراد کیا ہے اللہ کے نام؟ یعنی دیکھیں نا بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ذاتی منفعت کے لیے اللہ کے نام کا جو ہے نا استعمال کرتا ہے۔ یہودیوں میں تو یہ تھا کہ اس حد تک وہ گویا کہ آگے گزر کے تھے کہ اللہ کا نام ہی لینا بھول گئے، اور یہ ہوتا تھا اس زمانے کا کلچر کہ یہ دیکھیں نا خود ساختہ ایک تصورات کہ اللہ کا نام بغیر کسی مقصد کے لینے سے کیا ہوتا ہے، اس کے نام کی ہتک ہوتی ہے۔ تو سوال میں نے آپ سے شاید بات کی تھی کہ کوئی جو ہے نا صاحب تقوی یہودی کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے تو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام لے لیتا تھا۔ اس سے کیا ہوا کہ وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے ٹھیک ہے اس سے بھی ناشنا ہو۔ تو بہرحال یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ کے نام کا تقدس یہ ہے کہ بار بار مطلب آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں، کوئی فروخت کر رہے ہیں، کوئی آپ کا وہ معاشرتی یا جس طرح کا ہمارا کلچر ہے، ہم بھی بات کے اوپر قسمیں کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح گویا کہ اللہ کے جو ہے نا نام کا تقدس اس کو ہم ملحوظ خاطر رکھتے ہی نہیں۔ تو یہودیوں کو بھی اس حوالے سے گویا کہ اس بات کی تلقین کی گئی، اور اس حوالے سے قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ فلہ الاسماء الحسنی، اس کے سب نام اچھے ہیں، ان کی جو تقدیس ہے، فضیلت ہے، پھر ان کا احترام یہ واجب ہے۔ تو پھر ہے جی یوم السبت کی میں، یعنی ایک جو خاص دن ہے ہفتہ، اس میں کام کی ممانعت، اور یہ یہودیوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ ہفتہ کے دن کوئی کاروبار نہ کریں، یعنی محنت مزدوری نہ کریں، نہ تمہارا یہ بات پوری ہوئی، نہ تمہارا غلام، نہ تمہاری بیوی، نہ تمہارے کنیز، فلاں پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی تھی۔ تو ایک تو یہودیوں کا جو ہے نا مقدس دن ہے یوم السبت، تو اسلام میں جو ہے نا یعنی جو مسلمانوں کے لیے اللہ نے جو مقدس دن یعنی دن خاص کیا یعنی ہفتے میں، وہ کون سا ہے؟ یوم الجمعہ۔ یعنی یہودیوں کو تمام دن کام کرنے کی مانت ہے، لیکن قرآن حکیم نے جمعہ کے پورے دن میں کاروبار کی ممانعت نہیں کی، بلکہ صرف جمعہ کی نماز کے اوقات میں کاروبار کی ممانعت آئی ہے۔ اور اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی سورہ جمعہ میں ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ یعنی جمعہ کی نماز کے لیے جب تمہیں پکارا جائے، یعنی اذان دی جائے،
تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بہت بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. فاذا قضیت الصلاۃ، پھر جب تم نماز پوری کر چکو، یعنی جمعے کی نماز پڑھ چکو، فانتشروا فی الارض، اور تو پھر زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو یہ ہے، یعنی پورا دن نہیں ہے، بلکہ اس سے جو ہے نا کام، محنت کی جو امپارٹینس ہے وہ سامنے آتی ہے کہ بھائی وہ جب یہ اللہ کا حکم یہی ہے، یعنی اللہ کے حکم کی جس قدر تعمیل کی جو ہے نا وہ ہدایت کی گئی، بس اتنا آپ اس سے زیادہ بس ڈٹ جائیں میں نے اس سے بڑھ کے کرنا ہے، وہاں پہ گویا کہ آپ کی عنایت، آپ زیادہ اتنا ہی اپنے آپ کو مکلف نہ ٹھہرائیں کہ بھائی جو آپ کی استطاعت ہے نہیں اسے زیادہ کٹھے کا آپ اٹھا لیں. تو اس طرح دیکھیں نا، یہ وہ عہد رسالت میں آپ دیکھیں، میں نے آپ سے بات کی تھی کہ صحابہ کے بار کے یعنی وہ ان کا جو مشاورت آپس میں ہوتی ہے کہ جب اللہ کے نبی اس قدر یعنی اللہ کی عبادت کے پاؤں مبارک کے اوپر ورم آ جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں، تو ہمارے اوپر اور زیادہ یہ حق ٹھہرتا ہے کہ ہم وقت اللہ کی یاد میں رہیں، حمد و ثنا سجدوں میں جو ہے نا اپنے سروں کو رکھے ہی رہیں. تو پروگرام جب طے ہوتا کہ آج کے بعد ہم ڈکلیئر کر دیں گے کہ یا رسول اللہ آج کے بعد دیکھیں کہ ہم قائم اللیل بنیں گے، صائم النہار بنیں گے، پھر دنیاوی جو معاملات ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے. تو اللہ کے نبی کو جب اس بات کا علم ہوتا ہے تو دیکھیں نا، فرماتے ہیں کہ کیا اللہ نے نہیں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، جو ہے نا نماز پڑھتا بھی ہوں، ٹھیک ہے نا، پھر اس کے بعد روزہ رکھتا بھی ہوں، رفتار بھی کرتا ہوں. تو جس نے میری سنت سے یعنی بغاوت کی، اجتناب کیا، کوئی نئی بات وضع کر لی، تو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. گویا کہ وہ کام آپ جو اللہ کے نبی کی جو ہے نا سنت مطاع ہے اس سے ہٹ کے کریں تو پھر بات ماننے والی نہ ہوئے، پھر مرضی منشا اس کے اندر داخل ہو. تو ایک مسلمان جو ہے وہ اسلم تسلیم، ٹھیک ہے نا، اس کے پیش نظر یہ ہوتی سر تسلیم خام کرنا، ٹھیک ہے، کوئی اپنی طرف سے نہ کوئی ایڈیشن ہے اور نہ اس کے اندر کمی ہے، یہ ہے اتنا ہی کریں. اور دیکھیں نا ایک صحابی کے بارے میں بار آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے بس یہ سوال کہ یا رسول اللہ اذا صلیت المکتوبات، فرض نماز پڑھوں، حلال کو حلال، حرام کو حرام جانوں، اس سے زیادہ کچھ نہ کر سکوں تو کیا میں، تو اللہ کے نبی نے سرٹیفکیٹ دے دیا، ٹھیک ہے نا، کہ اگر کسی نے کسی جنتی کو دیکھنا تو اس شخص کو دیکھ لے. اس لیے کہ وہ جو ہے نا زیادہ اپنے آپ کو اس نے مکلف نہیں بنایا، اس لیے کہ دنیاوی امور، پھر یہ تعلیم یہی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جمعے والے دن جو ہے یہ پورا دن اسلام نے یہ نہیں روکا کہ بھائی آپ پورا دن، کیونکہ جمعہ ہے یہ مسلمانوں کے یعنی کے لیے اللہ نے اس کو بڑا دن ٹھہرایا، تو لہٰذا اس دن آپ بھی کام نہ کریں، بلکہ وہ ایک خاص وقت ہے جس دوران آپ نے گویا کہ وہ نماز ادا کرنا ہے. اس سے پہلے اس کے بعد کوئی ممانعت نہیں کہ آپ جو ہے نا کاروبار نہ کریں، محنت نہ کریں، اللہ کا فضل تلاش نہ کریں، بلکہ الٹا میں سمجھتا ہوں یہاں پہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اس کے بعد گویا کہ جوازیت نہیں رہتی، پھر اتنا کام کریں آپ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کریں. تو اس کے بعد ہے جی والدین کی عزت و احترام، والدین کی عزت و احترام. یہودیوں کو جو اگلا یعنی 5واں حکم دیا گیا وہ یہ کہ وہ اپنے والدین کی عزت اور ان کا احترام کرو. تو قرآن مجید میں بھی متعدد مقامات پر
اس طرف توجہ دلائی گئی ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل، یہ میں نے جس کا ریفرنس پہلے بھی دیا تھا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا إِيَّاهُ، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد یہی دیکھیں نا آیت مبارکہ آ رہی ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پھر آگے اس کی تفصیل ہے، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اور اس قدر میں نے کہا یعنی جو ہے نا شرک کے ساتھ، ایک روایت میں ہے کہ دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی. پھر اس حوالے سے جب ہم نے میرے حال میں فرسٹ سیمسٹر شروع کیا تھا تو اس مرحلے پہ میں نے آپ کو اس حوالے سے چند باتیں ہوئی تھی. ایک حدیث پاک سنائی تھی کہ ہمارا جو ہے نا یہ ٹاپک جس نوعیت کے بھی ہوں گے، آگے بڑھتے ہوئے ہم ان کا تقابل اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی آئے گا. وہاں پہ بات ہوئی تھی کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، پھر اس کے ساتھ ساتھ یعنی میں نے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ ان کی جو روایت ہے کہ اللہ کے نبی مسجد میں تشریف لائے، ایک سٹیپ پہ قدم رکھا فرمایا آمین، دوسرے سٹیپ پہ قدم رکھا فرمایا آمین، تیسرے سٹیپ پہ قدم رکھا فرمایا آمین. تو اس کے بعد خطبے سے جب اللہ کے نبی فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے خلاف معمول 3 مرتبہ آمین کہا ہے، تو اس بارے میں ہمیں آگاہ فرمائیں، اس سے پہلے آپ کا یہ عمل نہیں تھا. تو اللہ کے نبی نے اس بارے میں ہمیں یہ بتایا کہ جبریل امین میرے سامنے آ گئے تھے، انہوں نے 3 بددعائیں دی جن پر میں نے امین کہا. وہ کیا تھیں کہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے اور ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے اس کے بوڑھے والدین ہوں، ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ حاصل کر سکے، اس پر میں نے کہا. پھر تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے اور ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام گرامی لیا جائے، مجھ پہ درود نہ پہ بھیجے، تو اس پر بھی میں نے کہا آمین. 1 سیکنڈ ذرا. اچھا جی، اس کو یہ بیٹری کا شو کر رہا ہے کہ بیٹری کنیکٹ کریں اس کو. آواز جا رہی ہے؟ میں میسج آ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے. تو یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی نے جو یعنی جبریل امین نے جو بددعائیں دیں اس پہ اللہ کے نبی نے آمین کہا. تو اب جبریل امین کی بددعا اس پہ اللہ کے نبی آمین کہے ہیں تو پھر اس کی قبولیت میں کوئی ذرا بھر بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہتی. تو یہ ہے والدین کی عزت و احترام. اللہ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، یعنی اسلامی تعلیمات اس حوالے سے ہے. یہودیوں کو بھی اس حوالے سے حکم ہے کہ والدین کی عزت کریں، اور اسلام اس حوالے سے سرحد کے ساتھ بلکہ تاکید کے ساتھ یہ حکم ہے کہ اس حکم کو کیا جائے، ورنہ دنیا میں بھی اور آخرت دونوں جہانوں میں خسارہ ہی خسارہ ہے. اور والدین اولاد کے لیے پاپڑ کیا ڈلتے ہیں، کتنے پاپڑ کیا کچھ کرتے ہیں، یہ تو پھر لمبی چوڑی بات کیا کروں، بس اپنی جان کا رسک لے لیتے ہیں. اور اس حد تک کہ جو ہے نا خود ہر طرح کی وہ تکلیف برداشت کرنا گوارا کر لیتے ہیں، لیکن اولاد کو کسی لحاظ سے بھی جو ہے نا وہ مشکل میں نہیں دیکھنا چاہتے. دعائیں، ان کی آسائشات کا خیال، تعلیم، گویا کہ آپ نے جو ہے نا اپنی سکت یا استطاعت سے پڑھ کے اولاد کے لیے یعنی وہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں. تو یہی وجہ ہے، میں مختصر کرتا ہوں کہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کے جو ہے نا ان کو حج کروایا ہے، سفر کیا، جو ہے نا
काबतुल्लाह का तवाफ़ किया, सफ़ा मरवा की साई, सारे जो है ना उसके अरकान हैं, तो ये सारा कुछ मैंने किया है, तो कुछ हक़ अदा हुआ है। तो अल्लाह के नबी ने इस बात को पसंद नहीं फरमाया, फरमाया कि तू क्या वो एक हक़ भी अभी अदा नहीं हुआ, जो सर्दी का मौसम और तुम्हारी ये सूरत हाल, तो खुश बिस्तर पे वो तुम्हें रखती और वो जो है ना गीली जगह पे गोया कि उसको इस बात की परवाह नहीं थी कि उसकी ख्वाहिश ये थी कि जो है ना बच्चे की नींद ना ख़राब हो, तो वो एक हक़ नहीं अदा हो सका, तो बाकी हकूक़ तो बात की बात है। तो ये है। अगला है जी, यहूदियों को एक हुक्म ये दिया गया था कि किसी इंसानी जान को नाहक कत्ल ना कर। तो इस हवाले से कुरान मजीद में आता है, यानी इस कुरान मजीद ने भी इसकी कत्ल की मजम्मत की, उसकी इंसानी जान की हुर्मत बयान करते हुए अल्लाह फरमाते हैं, वला तक़्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़। एक और मकाम पे फरमाया, वला यक़्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़। वो किसी जान को जिसको अल्लाह ने हराम ठहराया हुआ नाहक कत्ल नहीं करते। तो गोया कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिस किसी ने यानी नाहक दूसरे की जान ले ली, गोया उसने सारी इंसानियत को तहे तहे कर दिया। और इसी वाले से जिसने एक वमन अहया फ़कान्नमा अहया अन्नास जमीया, एक जान को बचा लिया तो सारी इंसानियत को गोया बचा लिया। तो गोया कि हर शख्स अपनी ज़ात के एतबार, ज़ात में पूरी एक कायनात है, इसका ये मफरूज़ा अगर वज़ा कर लिया जाए कि एक जान जाने से क्या फ़र्क पड़ता है, तो फिर सारी इंसानियत की कोई कदर व कीमत रहती ही नहीं। तो गोया कि इस्लाम ने भी इस चीज़ की ममानियत की। फिर है चोरी की ममानियत, चोरी की ममानियत। तो बनु इसराइल को यानी जो है ना यहूदियों को एक हुक्म ये दिया गया कि वो चोरी ना करें, ठीक है ना। इस हवाले से इस्लाम ने भी मना किया, ना सिर्फ मना किया बल्कि इसकी सख्त तर सज़ा यानी सख्त सज़ा भी तजवीज़ की और फरमाया कि वसारिक व सारिका तो फ़क्त ऐदिया हो, कि चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली औरत दोनों के हाथ काट दो। तो अब हाथ काटना मकसद तो नहीं है, मकसद ये है कि जो इसकी इम्पॉर्टेंस है, यानी जो है ना ये जो फेल है, इसकी जो इस हवाले से अहमियत और मज़म्मत है वो सामने आती है कि कितना बड़ा जो है ना आप गोया के किसी का माल बगैर किसी मशक्क़त के इस तरह सहारा, तो फिर ज़ाहिर है अगर ये इस तरह इसकी मज़म्मत ना हो तो फिर ये तो कल्चर बन जाए। यानी देखें ना जो बुराइयां हैं, हाथ काटने का मकसद ये है किसी को माजूर करना, बल्कि उस बुराई का वो दरवाज़ा बंद करने वाली बात है कि आइंदा उस दरवाजे से कोई दाखिल ना हो। इसका सहारा को ना भाई थोड़ा बहुत आप ये एक आध घंटा, अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यसरिकु सारिक हिन यसरिकु वहुव मुमिन, कि जब चोर चोरी कर रहा तो वो उससे ईमान ही चला जाता है। तो इस हालत में देखें फिर आगे इसके नताइज क्या भयानक नताइज। कई मरतबा आपने ये टीवी के ऊपर देख रहे हैं, फिर अगर पकड़ा जाए तो अगर लोगों के हथे चढ़ जाए तो छेतर मार मार के तो उसकी वो जान ही निकाल देते हैं, जान से ही मार देते हैं। या फिर अगर पुलिस के हथे चढ़ जाए तो वहाँ पे जो कुछ होता है, फिर इलाके में या देखें ना यही है कि इस तरह का बंदा जब उसे पता चले कि भाई इस चोरी की वजह इसका हाथ, तो फिर सारों के लिए ये इबरत बन जाता है। तो यही है, चाहे वो कत्ल है, चोरी है, डकैती है, बाकी दीगर उनकी जो इस्लाम ने सहा है उसके अंदर हिकमत है। लेकिन फिर एक ही बात है कि हम इनको कोई और रंग दे रहे हैं। फिर है बदकारी की ममानियत, यानी यहूदियों के लिए ये हुक्म था कि वो बदकारी ना करें, बदकारी ना करना। इस वाले से कुरान मजीद ने भी गोया कि इसकी मजम्मत बयान की गई है और इस कदर संगीन और इसको संगीन और मौलो गुनाह डिक्लेयर किया और फरमाया कि इसके करीब तक ना जाओ, वला तक़रबू ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा व साअ सबीला, कि ये जो है ना बदकारी के करीब भी ना फटकना, क्योंकि वो बड़ी बेहयाई और बहुत ही बुरी राह है, साअ सबीला नहायत बुरा रास्ता है।
تو ظاہر ہے پھر یہ ابھی میں نے چوری کی بات کی تو اس کے ساتھ ساتھ یہ حدیث پاک جو بیان کی تھی، اگر ایک یہ بھی ہے لا یزنی کساری لا یزنی زانی حین یزنی وهو مؤمن، جب یہ بدکار جب اس وقت اس سے وہ ایمان خارج ہو جاتا ہے، ایمان ہی نکل جاتا ہے. تو یہ ہے صورت. تو بات یہ ہو رہی تھی جو ہے نا اسلام نے یعنی جو یہ موسوی احکام عشرہ ہیں، اسلام نے ان کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیے. تو نیکسٹ ہے جی پڑوسی کے خلاف، یعنی یہ ہے جھوٹی گواہی کی ممانعت پڑوسی کی کسی چیز کا. وہ کہ یہاں پہ وہ جو آ جاتے ہیں ہمسائے کے حقوق، پڑوسی یا ہمسایہ جو ہے، تو اس حوالے سے اسلام میں اس کی اتنی تاکید ہے کہ ایک تو قرآن مجید میں آیا نا کہ ہم یعنی رشتہ دار اور ہمسایہ، اجنبی ہمسایہ اور اس کے پہلو کے ساتھی سے احسان کرو. اسلامی تعلیمات یہ ہیں. اللہ کے نبی نے اس حد تک تاکید کی کہ اور تاکیدی طور پہ لوگوں کو یعنی صحابہ کبار کو آگاہ کی کہ جبریل مجھے یہ اس قدر تاکید فرما رہے. تو اللہ کے نبی فرما رہے کہ مجھے پھر یہ شبہ یا گمان ہونے لگا کہ اگلا جو اللہ کی طرف سے حکم آ جائے گا وہ یہ کہ آپ کا جو پڑوسی ہے یا آپ کے وراثت کا بھی حقدار ٹھہرتا ہے. یعنی اس حد تک تاکید دی. تو پھر یعنی پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی دینا اس کی معنی، یا ویسے بھی جھوٹی گواہی آپ دیکھیں قول زور، جھوٹی بات، یعنی وہ بات کرنا چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں. ایک یہ نہیں کہ آپ جا کے کسی عدالت میں وہ بیان الفی دے دیں، جھوٹ اپنے آپ کو. اللہ کے نبی ایک بندہ ایک مرتبہ ایک مرحلے پہ جھوٹ بولتا ہے، پھر دوسرا جھوٹ، پھر تیسرا جھوٹ، گویا کہ وہ عادت بن جاتی ہے. تو بولتے 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 اللہ کی کتاب ہے، یعنی اس کا نام کذابوں میں لکھ دیا جاتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں اس کا نام کذابوں کے طور پہ وہ جو ہے شامل ہو جاتا ہے. تو یہ پڑوس کے خلاف جھوٹی گواہی کی ممانعت ہے، پڑوس کی کسی چیز کا لالچ نہ کرنا. تو اس وجہ سے اسلام نے جو ہمسائے کے حقوق کا تعین کیا ہے وہ بھی صحت اور وضاحت کے ساتھ. تو یہ تھے اور ان کا جائزہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں. کوئی کوشچن ہو اس سے ریلیٹڈ؟ اگلا ٹاپک ہے یہودی مجالس عبادت اور مقدس دینی ادب، عہد نامہ، عتیق اور تورات. اس حوالے سے اب آگے بات بڑھے. یہودی مجالس عبادت، گویا کہ یہودی جو مجلس ہیں یعنی اس میں مجالس عبادت جو ہیں اس میں قربانی اور نذر و نیاز، اس کا کیا صورتحال، کیا طریقہ کار، پھر دعاؤں اور التجاؤں کا طریقہ تھا، پھر اجتماعی و انفرادی دعائیں، اور پھر روزہ وہ کس صورت میں کس مرحلے پر وہ روزہ رکھتے تھے. پھر جی باتیں نہ کریں آپس میں. تو سنیں، یہ اسکرین کے اوپر دیکھیں یہودی عبادت یہ کس نوعیت کی ہوتی تھی، ذرا مات کر لیں. قربانی اور نذر و نیاز. ہمارا اپنا مائک بند کریں. میرا مائک بند ہے، میں اپنا مائک بند کروں؟ سر ہمارا کان ہے. اچھا وہ آپس میں باتیں نہ کریں، ڈسٹربنس ہوتی ہے. آپ
آپ ایک دوسرے سے باتیں ہاں آپس میں آپ اس طرح کریں گے باتیں تو پھر تو بات آگے نہیں بڑھ سکے گی. یہ ٹاپک چل رہا ہے ہمارا یہودی مجالس عبادت. میں اپنا مائک بند کروں. ڈیٹ بھی ایکسٹینڈ ہو گئی ہے ہمارا کا مدثر بھی گم کرے تو بشر بھی کرے اور یہ نہ کریں اور آوازیں آ رہی ہیں درمیان میں کوئی مکس اپ ہو رہی ہیں آپ کوئی ڈسٹربنس کریٹ ہو رہی ہے نہ کریں. تو بات یہ ہو رہی تھی یہودی مجالس عبادت. نمبر 1 اسکرین کے اوپر دیکھیں قربانی اور نذر و نیاز. کرنے کے علاوہ یہودیوں کے یہاں باقاعدہ عبادت کا طریقہ رائج. وہ یہوہ کے حضور دعائیں کرتے یہوہ کے حضور دعائیں کرتے اگرچہ منظوم دعائیں جنہیں ہم بھجن کہہ سکتے ہیں ان کا پتہ عہد موسوی میں نہیں چلتا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہوہ کو مخاطب کرنے اور اس سے اپنے اور اپنے خاندان کی فلاح و بہبود کے لیے التجا کرنے کے لیے منظوم دعائیں تیار ہو گئیں. منظوم دعائیں یہ نمبر 2 ہے نا، منظوم دعائیں. منظوم دعائیں تو گویا کہ اپنے اور اپنے خاندان کی فلاح و بہبود کے لیے التجا کرنے کے لیے منظوم دعائیں تیار ہو گئیں جن میں بلا کی تاثیر تھی. سلاست و روانی میں بھی اعلیٰ سلاست و روانی بھی اعلیٰ درجے کی پائی جاتی تھی، یعنی ان دعاؤں میں منظوم دعاؤں میں نظم کی صورت میں. جس طرح کسی زمانہ میں ہم نے بھی پڑھا ہے، میرے خیال میں آپ بھی تو ضرور وہ صبح جب وہ ہوتا ہے نا پریئر سکولوں میں کالجز میں، تو ہم نے ہمارا جو ہے نا اتفاق نہیں ہوا کہ ہم نے کبھی اس طرح کا کوئی وہ پریئر کی صورت میں کوئی دعا پڑھی ہو. وہ بس جاتے ہی دیکھیں نا پہلی کلاس ہے دوسری کلاس ہے فلاں، ذرا ماحول مختلف تھا. لیکن سکول میٹرک کی حد تک یہ ہوا ہے کہ جب سے ہم نے دیکھا نا یہ مڈل سکول میں داخلہ لیا، پھر ہائی سکول میں گئے، وہاں پہ صبح جو ہے نا جب اسمبلی میں دعا پڑھی جاتی، اللہ پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یا وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس. یہ دیکھیں نا اس کے اندر کہ یہ دعا تو یہ منظوم اس طرح کی وہ گویا کہ منظوم دعائیں تیار ہو گئی جن میں بلا کی تاثیر تھی اور سلاست اور روانی بھی اعلیٰ درجے کی پائی جاتی تھی. ان کے پڑھنے سے یعنی معبد میں وجد طاری ہو جاتا، یعنی جہاں پہ وہ جس عبادت گاہ میں یہ گویا منظوم دعائیں پڑھی جاتی تھی وہاں وہ لوگوں کے اوپر وجد طاری ہو جاتا تھا. ان نظموں میں یہوہ کی تعریف و توصیف بیان ہوتی اور عبادت گزار اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا. یہ دعائیں قربانیوں کے بعد بھی پڑھی جانے لگی، یعنی یہودی مجالس عبادت یہ اس والے سے یہ ڈیٹیل ہم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں. نمبر نیکسٹ ہے جی اجتماعی اور انفرادی دعائیں. ابتدا میں تمام عبادت اجتماعی طور پر ادا کی جاتی تھی. انفرادی دعاؤں کا طریقہ رائج نہ تھا، لیکن بعد میں یہود جب دیگر ممالک میں پھیل گئے تو انہوں نے انفرادی طریقہ عبادت جاری کیا. جو لوگ یروشلم سے باہر ہوتے وہ اپنے گھروں کی کھڑکیاں جن کا رخ یروشلم کی طرف ہوتا ان کو کھول کر دعا کرتے. اچھا، اس کے بعد ہے روزہ بطور عبادت، یعنی یہ جو اوپر جس کا میں نے ذکر کیا دعائیں، یعنی ان دعاؤں کے علاوہ قدیم زمانے سے یہودیوں
میں روزہ بھی بطور عبادت کے جاری تھا۔ یہ روزے قومی بھی ہوتے تھے جبکہ پوری قوم روزے رکھتی، مثلا یوم کفارہ کو روزہ ضروری سمجھا جاتا تھا، بلکہ ایسے موقعوں پر جب کہ قوم کسی خطرے سے دوچار ہوتی روزے رکھے جاتے۔ افراد منت کے طور پر بھی روزے رکھتے تھے۔ پھر یہودیوں کی جو ہے نا سینیگاگ یعنی سپریم مذہبی کونسل، جسے سینیگاگ کہا جاتا ہے، تو اس حوالے سے یہودیوں کی مجالس سینیگاگ بھی عبادت کی ایک قسم تھی، اگرچہ پیغمبروں کے زمانے میں عبادت اور تعلیم کی غرض سے مجلسیں منعقد ہوا کرتی تھیں، لیکن قومی حیثیت سے ان مجلسوں کا انعقاد غالباً زمانہ اسیری سے شروع ہوا، کیونکہ انہوں نے مل بیٹھنے اور تعلیمات کی یاد تازہ کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ اس قسم کی مجلسیں ہر گاؤں اور ہر آبادی میں پابندی کے ساتھ برپا کی جاتی۔ ان مجالس کی اہم بات یہ تھی کہ ان میں پرونتو کی موجودگی لازمی نہ تھی، جس کے باعث اظہار خیال کی آزادی تھی۔ حاضرین مذہب پر آزادانہ طور پر تنقید کر سکتے تھے۔ ان مجالس کی ترتیب اس طرح دی جاتی تھی کہ حاضرین کا رخ یروشلم کی جانب رہے اور اس کے ایک گوشے میں ایک تابوت رکھا ہوا تھا۔ اس تابوت کے قریب ایک چراغ برابر جلتا رہتا، عمارت کے بیچ میں ایک چبوترا ہوتا اور اس چبوترے پر ممبر ہوتا اور اس ممبر کی دونوں جانب حاضرین بیٹھتے تھے۔ نجی اور سرکاری مجالس کے علاوہ خالص سرکاری مجالس بھی منعقد ہوا کرتی تھی، جن کی صدارت ایک عالم کیا کرتا تھا، جس کے اختیارات بہت وسیع ہوتے تھے۔ وہ ہر اس شخص کو جو گناہ کا مرتکب ہوتا یا قوانین کی خلاف ورزی کرتا وہ مجلس سے نکال سکتا تھا۔ یہ صورتحال تھی جی یہ سینیگاگ، اور یہ جو سینیگاگ ہے یہ اصل میں یہودیوں کے نزدیک سینیگاگ ان کی سپریم مذہبی کونسل ہے، جس کے معنی یہودی مجالس عبادت ہے۔ پھر نیکسٹ ہے فلسطین سے باہر عبادت کے لیے صومعہ کی تخصیص۔ فلسطین سے باہر جن جن علاقوں میں یہودی آباد تھے انہوں نے اپنے لیے علیحدہ عبادت گاہیں تعمیر کر لی، جنہیں صومعہ کہا جاتا ہے۔ ہر قریہ، قصبہ اور شہر میں یہودی گاہ بقایا اکٹھے ہوتے، وہاں عبادت کے علاوہ مذہبی قوانین کی درس و تدریس کا انتظام و انصرام کرتے۔ اس طرح صومعہ نے معبد یروشلم کی جگہ لے لی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ صوامع عوامی زندگی سے قریب تھے اور ان میں خوبیاں اور اچھائیاں پائی جاتی تھیں۔ وہ معبد یروشلم میں یعنی مفقود ہو چکی تھی۔ امام عوام سے منتخب ہوتا تھا جو قوانین پڑھ کر سناتا۔ حاضرین مجلس میں اس طرح بیٹھتے کہ ان کا رخ یروشلم کی طرف ہوتا۔ یہ کچھ تھی یہ صورتحال یہودی مجالس عبادت کی۔ آگے ہم بڑھتے ہیں عہد نامہ عتیق۔ عہد نامہ عتیق یعنی یہود کا جو مقدس دینی ادب ہے، اس حوالے سے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ عہد نامہ قدیم یا عتیق یہ ہے کیا ہے؟ عہد نامہ عتیق یعنی یہودیوں کا مقدس دینی ادب۔ تو یہود کا جو مقدس دینی ادب ہے بنیادی طور پر یہ دو کتابوں پر مشتمل ہے، یعنی عہد نامہ قدیم، یہ یہود کی بات ہو رہی ہے، عہد نامہ قدیم اور تالمود۔ اب عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید الگ ہے، ایسا نہ ہو کہ کنفیوز ہو جائیں آپ، یعنی میں آگے جا کے اس کو کلیئر کروں گا کہ بائبل جو ہے نا اس کے دو حصے ہیں، ایک ہے عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید۔ وہ عہد نامہ قدیم جو ہے اس کو یہودی مستند تسلیم کرتے ہیں، عہد نامہ جدید جو ہے اس کو عیسائی مانتے ہیں۔ تو یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا آپس میں وہ جو ہے نا ایک قسم کا وہ تضاد ہے،
لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے یہودیوں کے مقدس دینی ادب کے علاوہ سے حوالے سے، یعنی عہد نامہ عتیق یا قدیم جو ہے یہودیوں کا مقدس دینی ادب جو ہے یہ بنیادی طور پر 2 کتابوں پر مشتمل ہے۔ وہ کون کون سی؟ عہد نامہ قدیم اور تالمود۔ تالمود کے بارے میں ابھی تھوڑی سی میں نے بات کی بھی تھی کہ ایک کو روٹی اور دوسرے کو سالن سے، خبز اور ادیم، یعنی روٹی اور سالن سے تشبیہ دیتے ہیں کہ جس نے بغیر تالمود کے یعنی تورات کو پڑھا تو اس کا کوئی خدا ہی نہیں۔ تو آگے جا کے اس کی تفصیلات بیان ہوں گی۔ تو بات ہو رہی تھی عہد نامہ قدیم اور تالمود، یہ آپ کی سکرین کے اوپر ہے۔ اچھا جی، موجودہ بائبل جو آج ہمیں دستیاب ہے وہ عیسائیوں کی کتاب ہے جو 2 عہد ناموں پر مشتمل ہے، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید۔ لیکن اپنے نجات دہندے حضرت مسیح کی بشارتوں پیش، یعنی یہ تو دیکھیں نا، یہ ان کی کس کی، یہ عیسائیوں نے بعد میں اس کو جو ہے نا یہ اس کو منظر عام پہ لائے، اور پھر اس سے پہلے یعنی 19ویں صدی جو ہے یعنی سن 1900، اس سے پہلے تو اس لفظ سے متعلق کوئی مطلب کسی کو انفارمیشن تھی نہیں کہ یہ ہے کیا۔ لیکن بات یہ ہو رہی تھی کہ عہد نامہ قدیم جو دراصل یہود کی کتاب ہے، یہ جو ہے نا مسیح اس کو یعنی بائبل میں شامل کر لیتے ہیں۔ یہ ذکر جو ہے نا یہ دلچسپی سے خالی نہیں کہ پوری بائبل میں لفظ بائبل کا کہیں ذکر نہیں۔ ایک مغربی تحقیق کے مطابق یہ لفظ تقریباً 1900 عیسوی میں پہلی بار انگریزی بائبل میں ظاہر ہوا۔ بائبل سے مراد مقدس کتب یا روحانی کتابیں لیا جاتا ہے، یعنی موجودہ بائبل میں عہد نامہ قدیم یا عہد عتیق یہود کی کتاب ہے، عہد نامہ قدیم یا عہد عتیق یہود کی کتاب ہے۔ بعض حضرات جو ہیں وہ غلطی سے عہد قدیم کو تورات کہہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات صحیح غلط ہے، کیونکہ تورات عہد قدیم کا ایک جزو ہے جو عہد قدیم کی پہلی 5 کتابوں پر مشتمل، جسے خمسہ موسوی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عہد قدیم میں 34 کتابیں، عہد نامہ قدیم میں کہیں 39 بکس کی بات بھی چلتی ہے، وہ ہیں۔ یہاں اس امر کا بیان ضروری معلوم ہوتا ہے کہ عہد نامہ قدیم اگرچہ یہود اور عیسائی دونوں کے ہاں مقدس سمجھی جاتی ہے، لیکن اس کو کتابوں کی تعداد میں بڑا واضح اختلاف آیا ہے۔ یہود کے ایک گروہ کے نزدیک خمسہ موسوی کے علاوہ اس میں صرف 34 کتابیں شامل ہیں، جو کل 39 کتب ہیں یعنی 39۔ ان کتابوں کو اپوکریفا یعنی خفیہ تحریرات کہتے ہیں۔ اس طرح رومن کیتھولک کے ہاں جو نسخہ مقبول ہے وہ پروٹسٹنٹ مکتبہ فکر کے عیسائیوں کے مقبول نسخے سے 7 زائد کتابوں پر مشتمل ہے۔ ان کا یعنی جو عہد نامہ قدیم ہے یعنی اس میں جو شامل کتابیں ہیں ان کی جو ہے نا ان کو یعنی 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے 3 حصوں میں۔ عہد نامہ قدیم میں شامل کتابوں کو یعنی آسانی کے لیے 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جن میں تورات ہے، پھر انبیاء کی کتابیں ہیں، پھر متفرق کتابیں، یعنی اس کے یہ عہد نامہ قدیم میں شامل جو کتب ہیں یہ ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 تورات، اس کی ڈیٹیل ہم دیکھیں گے۔ تورات میں پھر ہم دیکھیں گے کہ اس میں 5 جو کتابیں شامل ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ اسی طریقے سے انبیاء کی جو کتابیں ہیں ان میں کون کون سی کتب شامل ہیں، پھر متفرق جو کتب ہیں وہ کون کون سی ہے، یہ ہم اس کو ڈیٹیل۔ تو جو تورات ہے
تو اس والے سے اس کو یعنی تورات کو دا لا یعنی شریعت اور قانون بھی کہتے ہیں. اس میں یعنی یہ جو 5 کتب شامل ہیں جو یہ ہیں یہ ملاحظہ کر لیں اسکرین کے اوپر. پیدائش، خروج، اخبار، گنتی اور استثناء. استثناء نہیں ہے، ذرا درست کریں، استثناء ہے. پیدائش، خروج، اخبار، گنتی اور استثناء. یہ جو میں نے ابھی نام لیے آپ اس کی طرح ڈیٹیل کی طرح کتاب پیدائش، یہ علماء نے یعنی قدیم ترین جو مسودات ان کی اوراق گردانے کے بعد انہوں نے یہ رائے قائم کی کہ یہ کتاب یعنی پیدائش 8ویں صدی قبل مسیح میں تحریری شکل میں آئی. اس میں ابتدائی تاریخ، اسرائیلیوں کی روایات اور کہانیاں مذکور ہیں. پیدائش میں تخلیق کائنات، تخلیق آدم اور انبیاء کے حالات کے ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کو کا قصہ اور ان کی مصر میں وفات تک کا تذکرہ اس کتاب میں موجود ہے. کتاب آگے آپ دیکھیں نا، یہ چونکہ انہوں نے آپ نے وہ حسب نسب کے ساتھ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اس میں کوئی، تو بہرحال یہ چونکہ بات ہو رہی تھی یہودیوں سے متعلقہ ان کا جو مقدس دینی ادب ہے اسی والے سے بات آگے بڑھ رہی ہے. اسی حد تک بس آگے آپ سماعت کرتے جائیں. نمبر 2 یہ پیدائش. اس کے بعد ہے خروج. دوسری جو کتاب ہے اس کا کتاب کا نام خروج یا سفر الخروج ہے. تو یہ یونانی لفظ ہے جس کے معنی پر نکالنے کے ہیں. اس سے مراد اجتماعی خروج ہے اور اس کتاب کا نام اس کے مشتمل مضمون کی وجہ سے رکھا گیا ہے. اس میں درج ہے کہ عبرانی لوگ کس طرح مصر سے روانہ ہوئے، اس کے بعد صحرائے سینا میں دشت نوردی کرتے رہے. یعنی صحرائے سے یتی ہونا یہ بتا چکا ہوں، یتی ہونا فی الارض 40 سنۃ، 40 سال تک حیران سرگرداں رہے. یہ گویا کہ اس کتاب میں یہ ساری باتیں ہیں. اچھا، اس کتاب میں صحرائے سینا میں شریعت کے عطا کیے جانے کے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکام عشرہ کا بھی تذکرہ موجود ہے. پہلے 18 باب میں صحرائے سینا میں قانون موسوی کے عطا کیے جانے، اس میں یہود کے خدا یہوہ کا ارتقائی ذکر بھی موجود ہے. پھر ہے جی اخبار. تیسری کتاب جو ہے اس کا نام ہے کتاب الاخبار یا سفر الادیون. اس میں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا لاوی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی بنو لاوی سے تھا. دینی کتب کا پڑھنا پڑھانا اور مذہبی فرائض کی ادائیگی انہی کے ذمہ تھا. یہ کتاب ان کے فقہی احکامات کا مجموعہ ہے، یعنی کتاب الاخبار. یہ دیکھیں قرآن مجید میں آتا ہے نا، الا ان من الاحبار والرہبان یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. تو ابھی یہ بات کلیئر ہو گئی. اس میں تاریخ کا بیان نہیں بلکہ قانون احکامات کی تشریح ہے. معاشرتی مسائل کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. گناہوں کے کفارے، اچھا کھاتے پیتے، صفائی اور یعنی کھانے پینے، صفائی اور طہارت اور روزمرہ زندگی میں مختلف مواقع پر جن احکامات کو ملحوظ رکھنا چاہیے ان کو بیان کیا گیا ہے. قربانی سے متعلق قوانین اور ضوابط کا تذکرہ بھی اس میں موجود ہے. یہ چونکہ پوری کتاب میں مذہبی قوانین کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس مناسبت سے
اس کا نام سفر الادیون رکھا گیا ہے۔ نمبر 4 ہے گنتی۔ یہ چوتھی کتاب جو ہے یہ گنتی یا سفر العدد، اس میں بنی اسرائیل کے خاندان کے شجرہ نسب بیان کیے گئے، تاریخ اور حالات کا تذکرہ بھی ہے، لیکن بنی اسرائیل کے اعداد و شمار اور شجرے اس کتاب کا موضوع ہے، اس لیے اس کو سفر العدد کا نام دیا گیا۔ تاریخی حالات کے ضمن میں اس موضوع پر تبصرے موجود ہیں کہ کس طرح بنی اسرائیل نے سرائے سینا سے نکل کر اردن اور ماورائے اردن کا علاقہ فتح کی۔ آخر میں ہے جی کتاب استثناء۔ اس کا مفہوم ہے کہ کسی چیز کو دہرانا یا اس کا اعادہ کرنا۔ اس کتاب میں دوسری اور تیسری کتاب کے قوانین کی دہرائی یا وضاحت موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکام عشرہ بھی دوبارہ بیان کیے گئے، نیز موسیٰ علیہ السلام کے خطبات بھی اس میں شامل ہیں۔ کتاب کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر ہے۔ یہ جو 5 کتابیں ہیں جن کا ذکر ابھی میں نے کیا، ان 5 کتب کو اسفار موسیٰ یا کتب خمسہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تھا نا یہ تورات، اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا انبیاء کی کتابیں، پھر ہیں متفرق کتابیں۔ یہ تورات کے بارے میں یہ بات کلیئر ہوگی۔ اب انبیاء کی جو کتابیں ان میں کون سی شامل ہیں یہ ذرا دیکھ لیں۔ انبیاء کتاب، یہ انبیاء کی تاریخ اور ابتدائی تاریخ کتابوں پر مشتمل ہے۔ انہیں 2 طرح تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 انبیاء متقدمین اور انبیاء متاخرین۔ انبیاء متقدمین میں یشوع، قضات، سموئیل اول، سموئیل دوم، یعنی سموئیل اول، سموئیل ثانی، سلاطین اول اور سلاطین دوم، سلاطین ثانی، یہ شامل ہیں۔ اور انبیاء متاخرین میں جو کتب شامل ہیں وہ ہیں یسیہ، یرمیہ، حزقییل، ہوشیہ، یوئیل، عموس، عبدیہ، میکا، نحوم، حبقوق، حگائی، زکریا اور ملاکی کی کتب شامل ہیں۔ یعنی دیکھیں یہ متقدمین انبیاء، ان کی ڈیٹیل میں نے بتا دی ہے، اور اس کے بعد ہیں متاخرین انبیاء، ان کی ڈیٹیل بھی بتا دی۔ یعنی کل یہ جو ہے نا یہ بکس جن کے ابھی میں نے یہ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی ہے، تو رات میں 5 34 اور باقی وہ کل ٹوٹل یہ 39 بکس ہیں۔ اس کے علاوہ متفرق جو کتب ہیں یعنی مجلات وغیرہ، وہ بھی دیکھیں نا متفرق ہے، ان کی بھی 2 اقسام ہیں۔ یعنی یہ ہے کتبیم، یعنی عظیم کتب، پھر ہے نمبر 2 5 مجلات۔ تو یہ جو عظیم کتب ہیں ان میں شامل ہیں زبور، امثال اور ایوب۔ پھر یہ جو 5 مجلات ہیں ان میں جو چیزیں شامل ہیں، جو کتب شامل ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 غزل الغزلات، پھر نمبر 2 روت، یرمیہ کا نوح، نمبر 4 الجمع، نمبر 5 ہے آستر۔ پھر یہ جو متفرق یعنی کتب ہیں وہ کون سی ہیں؟ دانیال، نحمیہ، تواریخ اول، تواریخ ثانی، یعنی تواریخ دوم۔ تو یہ جو ہے نا کل 39 جو کتابیں ہیں، یہ ہے عہد نامہ قدیم یا عتیق جسے کہتے ہیں،
یہ ان پہ مشتمل ہے۔ آگے آتے ہیں ہم یہ میرے خیال میں آپ کا ختم ہو گیا، اس سے متعلقہ